یہ ان کا ریکارڈ ہے. اور اگر جو لوگ یہاں پر ہوا کر رہے، بھائی صاحب بہت ہوا کر کے چلے گئے، ہم بھی ہوا کر سکتے اتنا یاد رکھو، بلکہ عام فاٹ بھی کر سکتے، ہم اتنا یاد رکھ لو آپ. اور پھر دوسرا یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پارٹی کا ایک آدمی یہ کہا کہ ہم قبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی عصمت ریزی کریں گے. انہوں نے بولے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے. اور انہوں آ کر حیدرآباد کا نام تبدیل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہار پردیش کے صدر و قائد مقننہ و رکن اسمبلی بہار محترم جناب اختر الایمان صاحب، کوچا دامن اور بہادر گنج بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب انظر نعیمی صاحب، اظہار اشفی صاحب، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، میرے مجلسی رفقا، حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 دن سے آپ مسلسل مجلس کے جلسوں میں مختلف مجلس کے قائدین کی تقاریر کو، ان کے بصیرت افروز خطابات کو سنا. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی نئی بات نہیں کروں گا، صرف دوبارہ آپ کو اس بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو، ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ضروری ہے، اور پولنگ پرسنٹیج اگر ماضی کی طرح رہے گا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صبح 7 بجے سے آپ سیدھا پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور اس بلدی انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا. بیلٹ پیپر پر مجلس کا نشان پتنگ دیکھ کر وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے اور اس کو موڑ کر احتیاط سے فولڈ کر کے جو بیلٹ کا ڈبہ ہے، باکس ہے، اس میں آپ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنا ہے. یہ یاد رکھیے، اپنے گھر میں سب کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے. اب رہا سوال مجلس کی مخالفت کا، بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے مجلس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں انتخابی مہم چلائی گئی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں سابق میر ذوالفقار علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے 32 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو میر ذوالفقار علی صاحب 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے، اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی، تیلگو دیشم کی حکومت تھی، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے. تو اب جو پڑوسی ریاست ہے آندھرا پردیش سے،
वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीनिवास, हाँ बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बोली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा जो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार माँ जख्मी हुई थी। तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी माँ ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरहला आया, चंद्राबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्राबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने आई, गिरी उनकी। तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्राबाबू नायडू भी आए थे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। तो ये मजलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हमसे मुकाबला करने के लिए पूरे बातिल ताकतें अपनी ताकत लगाते हैं, पूरा मुत्तहिद होकर आकर मजलिस से इंतखाबात में मुकाबला करते हैं। मैं आपको ये दोनों वाकयात इसलिए बताया हूं, और ख़ास तौर से नौजवानों को, कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुत्तहिद होकर एक एक सीट पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी तरह बेबाकी और बहादुरी के साथ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होना कि हमको अपना वोट डालना है, वोट डलवाना है। ये 2 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीमुशान कामयाबी से हम किनार करेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में, और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के माँ बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके माँ बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और जब
اس کی آخری رسومات کا معاملہ آیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں رہیں گے، پولیس رہے گی۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور اگر جو لوگ یہاں پر ہو کر رہے، بھائی صاحب بہت ہوا کر کے چلے گئے، ہم بھی ہوا کر سکتے تو یاد رکھو، بلکہ عام فاٹ بھی کر سکتے، ہم اتنا یاد رکھ لو آپ۔ اور پھر دوسرا یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پارٹی کا ایک آدمی یہ کہا کہ ہم قبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی عصمت ریزی کریں گے۔ انہوں نے بولے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور انہوں آ کر حیدرآباد کا نام تبدیل کریں گے۔ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں پر جو ظلم اتر پردیش میں ہو رہا ہے، آپ اس کو ختم کروائیے، رکائیے، اور این ایس اے کے نام پر جو معصوم لوگوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو بند کریے۔ اور اتر پردیش کے ہر پولیس اسٹیشن میں اگر کسی کا راج چلتا ہے تو ٹھاکروں کا راج چلتا ہے، کیونکہ اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی ٹھاکر ہیں، یوگی ہیں مگر ٹھاکر ہیں۔ یہ مختصر سا ان کا تعارف کرایا ہوں، وہ بھی نہیں کرتا تھا مگر یہ میڈیا والے بول رہے تھے ذرا کچھ بول دو نا، ہم چلا لیتے ٹی وی پہ۔ یہ ہوگا۔ اب پھر میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوم منسٹر حیدرآباد کو آئے، میں ہر الیکشن کی تقریر میں آپ کے درمیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی نے روہنگیا کا مسئلہ اٹھایا، میں نے اٹھایا، آپ آ کر ہمارے کو کھجائے تو کھجلی آپ کو ہو گئی۔ آپ کے بی جے پی کے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد کی ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا ہے۔ بولنا تو انہوں بول دیتے، مگر جب جواب ان کو ملتا اسد الدین اویسی اور مجلس کے طرف سے تو جواب کا کوئی نہیں دے، خاموش ہو جاتے۔ میں نے کہا اگر 30,000 ہے تو 1,000 نام بتا دو، اور اگر 30,000 ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے تھے دلی میں۔ 30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللیگل ہے، آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہیں۔ اچھا 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے اللیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا۔ اب آپ بتاتے نہیں، اگر یہاں پہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے، تو ہوم منسٹر آپ ہیں نا، میں تو نہیں ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے۔ امت شاہ صاحب، حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے، بلی کے خواب میں چھچھڑے ہی چھچھڑے رہتے۔
آپ آئے حیدرآباد کو، آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے. اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ. اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو. آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو، انہیں ہی بل بلا رہا تھا، انہیں ہی بل بلا رہا تھا. روہنگیا پاکستان، اس سے پوچھ لو، آپ بتاؤ کتنے نام ہے، کیا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی، افغانی کہہ رہی ہے. کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مارواڑی ہیں، راجستھانی ہیں، بنگالی ہیں، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی. اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا، عجیب ہے، ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے. دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی. ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے، دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو. میں مرد نہیں، میرا بھائی مرد. یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف، دوسرا یہ بول رہا. ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے MLAs کھڑے ہوئے ہیں، اطراف میں بی جے پی، کانگریس، TRS بھاگ رہے. ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے. کھیلو بیٹا اٹھا چما، کھیلو کھیلو، دیکھیں گے تمہارا صدقہ پھر رہے ہمارے. مجلس 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 مجلس. ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو. حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا، معلوم آپ کو. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے. پولوشن کی بات کرنا ہے، پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے تو انہوں ہندو مسلم کا پولوشن کریٹ کرنا چاہ رہے بی جے پی والے. 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے، حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے. یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے. اگر ملتے پیسے مرکز سے، نریندر مودی کی حکومت سے، تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے. جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر، بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر، بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر. آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے، اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے MLAs کو وہاں پر کامیاب کیا، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. پولنگ کریے، ووٹ ڈالیے، جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے. پولنگ بوتھ کو جائیے. ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے، اور پولنگ بوتھ کو جا کر ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر وزیر داخلہ امت شاہ تو آئے تھے، مگر وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا، 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے
جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا. پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو, تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا. بعد میں فیضان کی موت ہو گئی اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے منہ جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے. اب تک امیت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے نہ گرفتار کیے. یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے. دلی میں فساد ہوا, 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا, لوگ مرے 50 کے اوپر, جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے, افسوس کے ساتھ مسلمان بھی تھے. کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو, جو مرتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کو امداد دے گی, کمپنسیشن دے گی, ایکسگریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں, ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت کیپٹل, وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے. اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں, یہ بڑا محنت کر لیے, وہاں بھی بہار میں کیے تھے. بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی, 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے. 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کی آپ. اور آپ سمجھ رہے نہیں موڈی بڑے پاپولر ہیں, کوئی پاپولر نہیں ہے. یہ میڈیا آپ کو چڑھا چڑھا کے, ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی, لائیو دکھاتا آپ کو, وہ دکھا دو, میڈیا دکھائے تو پبلک سمجھ گئی میڈیا کیا ہے. اب پبلک کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں سلام کرتا ہوں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, چاہے ہماری ماں اور بہنیں سیمانچل کی ہوں, کہ سیمانچل کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے جو اسد الدین اویسی آیا اس کو ستا کا شوق نہیں ہے, اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے, وہ لڑنے والا ہے, اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہیں پر میں جتنے پیدل دورے کیا پچھلے 10 دن میں ایک ایک مقامات پر جانے کی کوشش کیا, میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جو محبت اور جذبے کا انہوں نے اظہار کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں کسی ایک عالم دین کے گھر پر ملنے گیا تھا تو پردے کے پیچھے ان کے گھر سے آواز آئی کہ اسد میاں جاؤ, ہم تمہارے لیے, تمہاری پارٹی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, تہجد میں دعا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں, چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں. اب بتائیے آپ, جب اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی. اور ہمارا مقصد حیدرآباد کو ترقی دلانا ہے. ہمارا مقصد حیدرآباد میں جو اس طرح کا سیلاب آیا وہ دوبارہ نہ آئے, اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کرنا پڑے گا. ٹریفک کا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے, روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے, میٹرو کو لانا ہے. یہ تمام کام مجلس کے ہیں. مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے. آئی ٹی کا ایسا کریں گے, فلاں کریں گے. ارے دلی دارالحکومت ہے, ہوم منسٹر صاحب, وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے. اور جب فساد ہوا تو کس کی گرفتاری ہو رہی؟ امیت شاہ صاحب, ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے
آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا سنبھالیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ پرانے شہر کے بارے میں، حیدرآباد کے بارے میں بی جے پی کے لوگوں نے استعمال کیے، مجھ کو جنا کہا گیا، آپ بتائیے کہ مجلس ایک سیاسی جماعت ہے، ہم لوگ سیاست میں حصہ لے کر جمہوریت کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے حقوق حاصل کر رہے ہیں تو جنا کہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے۔ 1 دسمبر کے دن آپ اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام امیدواروں کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کے امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کی عوام میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام اراکین بلدیہ کو کامیاب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو، فاسقوں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی نسبت حیدر کرار سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی عظمت کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے دلوں کو ملا کر اس شہر میں امن کو مضبوط کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، کہ اللہ ہم تمام کو، جماعت کے پورے امیدواروں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھیے، ٹائم ہے، ورنہ میر پہ آئیں گا گناہ۔